بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو اپنی اپنی مشغولیات سے نکال کر دین کی بات کو کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کو کہنا اور سننا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو نفع دیتا ہے۔ عزیزہ مائیں بہنیں، دعا کرے اللہ پاک ہم تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ و من والہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم تمام کو دنیا کے اندر ایک مختصر زندگی لے کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ہر آنے والا مرد، دنیا میں ہر آنے والی عورت دنیا سے جانے کے لیے آئی۔ مائیں بہنیں، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا اور یہ ہمیشہ کے رہنے کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، زندگی بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ آج عام طور پر انسانوں نے یہ سمجھا ہے کہ جان میرا، مال میرا، وقت میرا، تمام چیزیں میری، اس لیے منمانی کے طور پر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر کے جاوے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک طریقوں پر زندگی گزار کر جاوے۔ یہ اللہ کے احکام اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے، یہ اللہ کیا مطلوب ہے۔ اور اللہ پاک اسی کے راستے سے دین بنائیں گے، اسی کے راستے سے زندگی بنائیں گے کہ دین زندگیوں میں ہے، اللہ پاک کامیابی کے نقشے قائم فرمائے گا، اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے اللہ پاک ناکامی عطا کرے گا۔ چاہے نقشے جیسے بھی ہو، ان نقشوں میں رکھ کر اللہ پاک ناکام کریں گے۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا معیار اللہ کے یہاں دین ہے۔ اللہ نے زندگی کے اندر کامیابی اور ناکامی کا جو ضابطہ بنایا وہ دین کو بنایا کہ دین زندگیوں میں ہے اللہ پاک کامیاب کریں گے، دین زندگیوں میں نہیں ہے ناکام کریں گے۔ زندگی بگڑے گی دین کی زندگیوں سے نکلنے سے، اور زندگی بنے گی دین زندگیوں میں آنے سے۔ مائیں بہنیں، یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا۔ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے یہ بات سمجھائی اپنی امت کو کہ اے لوگوں، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس زندگی کو میں لے کر آیا ہوں اس زندگی کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی دین میں ہے، تم کا دین کے راستے سے کامیاب ہوں گے۔ چاہے نفع نظر آتا ہو یا نقصان نظر آتا ہو، چاہے سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے کامیابی نظر آئے یا ناکامیابی نظر آئے، کامیابی تمہاری جو اللہ نے رکھی ہے وہ دین کے اندر رکھی ہے۔ اب یہ دین زندگیوں میں آوے اس کے لیے محنت ہے۔ مائیں بہنیں، اللہ نے نبیوں کے راستے سے محنت کر کے امت کو سمجھایا۔ نبی آتے رہے دنیا کے اندر، آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جب تشریف لائے تو دنیا کے اندر انسانیت مر چکی تھی، حیا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لوگوں کی زندگیوں میں نمازیں نہیں تھی، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا تعلق نہیں تھا، لوگ 360 کی عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا محنت کی کہ آپ ایک ایک کے بعد جا رہے ہیں، ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ مدینہ سے آنے والے قافلوں میں جا رہے ہیں، اور کبھی دنیا کے ملکوں سے آنے والے قافلوں میں جا کر ایک بات کہہ رہے ہیں، لوگوں میری بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں جس زندگی کو لے کر آیا ہوں اس زندگی کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مائیں بہنیں، یہ زندگی ہم تک پہنچ چکی، اب اس زندگی کو لے کر چلنا یہ اصل ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں سے نبوت والی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مردوں کے نبی تھے ایسے عورتوں کے بھی نبی تھے۔ جیسے آپ نے مردوں کو زندگی گزارنا سکھایا، ایسے عورتوں کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محرم خانے میں 11 بیویاں تھیں، ان 11 بیویوں کے راستے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن عورتوں نے زندگیاں گزاری ہیں ان عورتوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اور مائیں بہنیں، یہ تعلیم کا حلقہ اسی لیے ہے کہ ہمارے سامنے وہ زندگی آوے جو زندگی مطلوب ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ زندگی میری کیسے بنے، اس کے لیے سب سے پہلی چیزیں اپنے ایمان پر محنت کرنا، کہ ہمارا ایمان صحیح ہو جاوے۔ سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر سے یہ بات نکلے کہ دنیا کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی محنت یہ ہے
تمام نبیوں نے سب سے پہلے جس پر محنت کروائی وہ ایمان تھا. کلمے کا رخ صحیح کیا، دل کا یقین صحیح کیا، اندر کی مایا پر محنت کی. یہ لوگوں کے دلوں پر نبیوں کی محنت لگی ہے. جب لوگوں کے دلوں پر نبیوں کی محنت لگی، اللہ پاک نے ان کے یقین کو بنایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرات صحابیات کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں سب سے پہلے جس پر محنت ہوئی وہ ایمان تھا. یہ اندر کے کلمے کا رخ صحیح کروایا. یہ کلمہ اندر میں اتر چکا تھا، زندگیوں میں آیا تھا، پھر ان کے لیے تمام چیزیں آسان تھی. آج مائیں بہنیں صحیح رخ ہماری زندگیوں سے نکل گیا. ہم کلمہ تو پڑھتی ہیں، ہم نے ایمان والے گھر میں اپنے آپ کو جو ہیں، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ایمان والے گھر میں پایا. اور ہمارے ماں باپ جو ہیں دیندار تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ہم کو وراثت میں کلمہ ملا. ان لوگوں کو جو کلمہ ملا ہے وہ قربانیوں کی بنیاد پر ملا تھا. مائیں بہنیں ایک صحابیات کی زندگی میں قربانیوں والا کلمہ تھا. اب ہر ایک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کہ ہر ایک اپنی ذات سے قربانی دے رہی ہیں اور قربانی کی معیار میں سب سے آگے نکل گئی. اور ایسے آگے نکل گئی کہ جہاں قربانیاں مردوں کی بھی نہیں پہنچ سکتی. کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اسلام میں سب سے پہلی شہادت اگر کسی کی ہے وہ حضرت سمیہ کی ہے. ایک عورت جب قربانی دینے پر آئی ہے، اس نے اپنے کلمے پر قربانی دی ہے، تو سب سے پہلے جو شہادت کا جام دیا ہے وہ ان کے حصے میں آیا. انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا. ان کی قربانیاں دین پر لگی. حضرت سمیہ کو کیوں شہادت سے گزرنا پڑا؟ حضرت سمیہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ در ہاتھ دیا تھا اور جو ہے انہوں نے کلمے کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا. اسی قصور کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ حالات آئے. اور کیسے حالات کہ ایک طرف بیٹا بندھا ہوا ہے، ایک طرف شوہر بندھا ہوا ہے. اس حال میں جو ہے وہ شہادت سے گزر رہی ہے. آپ سوچے تو صحیح، اس قربانی کا تصور مائیں بہنیں ہم نہیں کر سکتی. یہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہے اور قربانیوں کے بعد ان کی زندگیوں میں کلمہ آیا تھا، اس وجہ سے ان کی زندگیاں کلمے کے یقین والی تھی. پھر دنیا کے جن ملکوں میں چلی گئی، دنیا کے جن خطوں میں رہی، وہاں اللہ کے نیک بندوں نے ان سے یقین کو سیکھا ہے کہ یقین کی مایا ان کی مضبوط تھی کہ دنیا کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور یقین اندر میں اترا تھا. اور اللہ پاک کامیاب جو کریں گے وہ دین کے راستے سے کریں گے. اور اللہ پاک جو ہیں دین پر قربانی کے دینے کی بنیاد پر ہماری جو بنائیں گے وہ آخرت بنائیں گے کہ ہماری جنت بنے گی، ہم جہنم سے بچ جاوے گی، ہماری قبر بنے گی، ہماری آخرت بنے گی. یہ اندر کا یقین بنا تھا. اس وجہ سے ان کے لیے قربانیاں دینا آسان. اندر میں ایمان آیا، اندر میں آخرت کا یقین آیا، اندر میں جو ہے اللہ کے ہونے کا استحضار آیا اور اندر میں جو ہے آخرت والے اعمال نظر آئے، تو پھر ان کا جو ہے اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا آسان ہو گیا. بھائی بہنیں آج تو جو ہے ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں سے یقین کی کمزوری، آخرت والا یقین زندگیوں سے نکل گیا. مجھے مرنا ہے، مجھے مر کر قبر میں جانا ہے اور قبر سے نکل کر مجھے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے. اپنے کیے کرائے کا جو ہے ایک ایک کا حساب دینا ہے. اس کے بعد جو ہے میں یا تو جو ہے ہمیشہ کی جنت میں جاؤں گی یا ہمیشہ کی جہنم میں. یہ اندر کا یقین نکل گیا. اس کی وجہ سے جو ہے مائیں آج امت کی ماں بہنوں کی فرض نمازیں قضا ہو رہی ہے، حالانکہ قضا نہیں ہو رہی ہیں، زندگیوں سے نماز نکل گئی. اس لیے سب سے پہلے اندر کے یقین پر محنت کرنا کہ آخرت کا استحضار ہمارے سامنے آ جاوے. اصل چیز یہ ہے اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جاوے، اللہ والا یقین نصیب ہو جاوے. اس کے بعد ہمارے لیے عمل کرنا آسان، پھر زندگی عمل پر بڑھ جاوے گی. اس لیے جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹا جس کا جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اس کا اتنا عمل مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا جتنا عمل یقین کمزور اتنا عمل بھی کمزور ہوگا. کہ اندر کی یقین کی کمزوری مائیں بہنیں عمل میں نظر آئے گی. اذان کے بعد سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ سنیں ہم. اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہے
کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے کیے کرائی کا حساب دینا ہے، مجھے قبر میں تنہ تنہا جانا ہے، مجھے ہونے والے اعلانات یہ بتا رہے ہیں ایک دن تیرا اعلان ہوگا، مجھے جانے والے جنازے یہ بتا رہے ہیں ایک دن تیرا بھی جنازہ جائے گا، اور جو ہے قبر میں دفن کرنے والے ہمیں یہ بتا رہے ہیں ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ یہ اندر کا یقین، اندر کا استحضار ہے۔ مائیں بہنیں، اذان کے بعد سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں کہے گا کہ تمام دنیا کے کام ایک طرف رکھ دے، پہلے نماز پڑھ لے۔ اندر کا یقین مضبوط ہے، دنیا کے تمام کام آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور اگر اندر کا یقین کمزور ہے مائیں بہنیں، پھر نماز آگے پیچھے ہو جائے گی اور دنیا کے کام آگے ہو جائیں گے۔ یہ حلقہ ہمیں یہ سوچنے کے لیے ہے، یہ تعلیم کا حلقہ یہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ جب ایمان کو پانی پہنچے گا تو اعمال صحیح ہو جاویں گے، عمل کا رخ صحیح ہو جاوے گا، عمل کا تعلق صحیح ہو جاوے گا، کہ پھر ہماری نمازوں میں جان آوے گی، ہماری نمازیں وقت پر ہوگی، پھر ہماری کوئی نماز نہیں جاوے گی۔ مائیں بہنیں، بہت بڑا مسئلہ اس امت کا نماز ہے، کہ نماز جس زندگی میں ہے اللہ اس زندگی کو برکت والی بنا دیتے ہیں، نماز جس گھر میں ہے اللہ اس گھر کو جو ہے برکت والا بنا دیتے ہیں۔ جس زندگی سے نماز نکل جاوے وہاں سے برکت ختم، وہاں سے راحت ختم، وہاں سے برکتیں ختم، وہاں سے وسعتیں ختم، وہاں سے تمام چیزیں ختم۔ اور جس گھر سے نماز نکل جاوے مائیں بہنیں، اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، آسمانوں سے برکت آ رہی ہیں، اور نماز کے ذریعے سے وہ برکت گھروں میں آوے گی، وہ برکت زندگیوں میں آوے گی، بلکہ مائیں بہنیں نماز کے راستے سے وہ برکت نسلوں میں جاوے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ ہماری وقت پر نماز اس وقت ہوگی جب ہمیں یقین ہوگا کہ اس نماز کے راستے سے اللہ پاک میرے دنیا آخرت کے کام بنائیں گے۔ ہمارے 6 صفات میں سے دوسری صفت نماز ہے، اور ہم بولتی ہیں کہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ نماز ہے۔ یہ پہلا جملہ ہمارا ہے کہ ہم پہلے بولتے ہیں دوسرے نمبر میں کہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ یہ صحابیات کی زندگی میں تھا۔ اب وہ نماز جب میں بولوں گی اور میں سنوں گی تو میری زندگیوں میں آوے گی، اندر کا یقین بنے گا کہ میرے کام اللہ پاک نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے مائیں بہنیں، ایمان والے مردوں سے، ایمان والے عورتوں سے اللہ خود مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں مجھ سے مدد حاصل کرو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یہ اللہ سکھا رہا ہے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، کہ تم پر مسائل آئیں گے، تم پر حالات آئیں گے، اور تم پر حالات نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں آزمائیں گے، اللہ پاک ضرور آزمائے گا۔ اور اللہ کبھی کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم انہیں آزمائیں گے، کبھی جو ہے گھریلو حالات کے ذریعے سے، کبھی کاروبار کو مندہ کر کے، اور کبھی جو ہے آپس کے اندر چہمگویاں ہوگی، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، آزمایا ضرور جانا ہے۔ لیکن ان آزمائش میں کہاں تمہارا ساتھ کون سی 2 چیزیں دے گی؟ کہاں ایک تو صبر دے گا، اس لیے آگے کہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ نماز کے ذریعے سے مدد اور صبر کے ذریعے سے، یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو مومن کے حالات کو ٹھیک کر دے گی۔ اور ہم بولتے ہیں یہ مسائل کا حل نماز میں ہے، اب وہ نماز میری زندگی میں آوے۔ مائیں بہنیں، بولنا نہیں ہے، اسے زندگی میں لانا ہے۔ بولنا کیوں ہے؟ کہ زندگی میں آ جاوے۔ یہ نماز مائیں بہنیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماؤں بہنوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، تہجد نہیں جاتی، اوابین نہیں جاتی، چاش نہیں جاتی، اشراق نہیں جاتی، تمام نمازوں کی پابندیاں ہو رہی ہے۔ حالانکہ رمضان میں کام بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں بھوک کی حالت میں کام کرنا، اور جو سالن ہم بناتی ہیں عام دنوں کے اندر، کبھی تو جو ہے ہمارے گھر میں عام دنوں میں 1 سالن پکتا ہے، لیکن رمضان میں 10 سالن بنانے پڑتے ہیں، 10 آئٹم آتی ہے،
دسترخوان پر. ہاں وہ 10 آئٹم بھی آ رہی ہیں, روزہ بھی ہے, بھوک بھی ہے, اس کے باوجود کہاں ہماری ماں بہنوں کی قرآن کی تلاوت نہیں جاتی, تسبیحات کا اہتمام نہیں چھوٹتا, دعاؤں کا اہتمام نہیں چھوٹتا. لیکن وہی ماں جو رمضان میں تلاوت کی پابندی, رمضان میں تسبیحات کی پابندی, رمضان میں دعاؤں کی پابندی, اسی ماں کی زندگی سے رمضان کے بعد نماز نکل جاتی. کیوں نکل جاتی ہیں مائیں بہنیں؟ اس لیے نکل جاتی ہیں کہ رمضان کے اندر تو جو ہے ایک ماحول ہوتا ہے, اس ماحول کی بنیاد پر ہماری زندگیوں میں نماز ہے, لیکن جہاں رمضان گیا وہاں ماحول گیا. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں آدمی دین پر چلتا ہے کہاں, یا تو ماحول کی بنیاد پر یا محنت کی بنیاد پر. اس لیے جو ہے رمضان کا ماحول ملا تھا, نمازیں گھروں میں آباد تھی, زندگیوں میں آباد تھی, مسجد میں نمازی تھے. جیسے ہی رمضان گیا گھروں سے نماز نکل گئی, زندگیوں سے نماز نکل گئی, اور مسجد کے اندر سے نمازیں نکل گئے. فجر کے اندر مائیں بہنیں نمازی ایک صف کے قریب ہوتے ہیں, 200 بالغ مردوں کا محلہ ہے, اور وہاں نمازی ایک صف 15-20 آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہاں گھر کی ماں کی نماز چھوٹی ہے, گھر کی ماں نے نماز پر محنت کو چھوڑا ہے. اس کی بنیاد پر مردوں کی زندگی سے نماز نکلی ہے. ایک گھر کی مستورات کی زندگی سے نماز نکلے گی, ہاں مردوں سے نماز چلی جائے گی. جن گھر کی عورتوں نے اور جن گھر کی مستورات نے اپنے گھروں میں نماز کو آباد کیا ہے, ان کے مرد آج بھی نمازی ہیں, ان کے بچے آج بھی نمازی ہیں. ماں کے راستے سے نماز منتقل ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ماں نسل کا معمار ہے, ماں نسل کی استاد ہے. کہ ماں کے گود میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے, اس کے اندر نماز ماں کے راستے سے جاوے گی. میری ماں اور بہنیں, جو ماں بے نمازی ہو جاوے اس کی نسل بے نمازی ہوتی ہے. اس لیے سب سے بڑا کردار آپ کا ہے. یہ تعلیم کا حلقہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کا اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں, اور نسلوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. مائیں بہنیں, نسل کے استاد ہمیں بتایا ہے, اب یہ نسل پروان چرے گی, یا تو اس میں اولیاء اللہ ہوں گے, یا پھر اس کے اندر جو ہے مائیں بہنیں وہ لوگ ہوں گے جو برے عمل کرنے والے ہوں گے. جو بھی نکلا ہے آج تک مائیں بہنیں اللہ والا بنا ہے, اس کے پیچھے اس کی ماں کی گود تھی, اس کی ماں کی پرورش تھی. آپ تمام اولیاء کرام کو اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی زندگیوں میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ہاں ایک مرتبہ گھر کے اندر آئے, بہت خوش تھے, بہت خوش تھے. ابا جان نے پوچھا, بیٹا معین الدین کیوں خوش ہے؟ آج تیرے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے, کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا, ابا جان لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کرتے ہیں, یہ میرا کمال ہے. ان کے ابا جان نے کہا, بیٹا معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تیرے باپ کا کمال ہے. دونوں باپ بیٹے اپنا کمال بتا رہے تھے. اتنی دیر میں ماں نے کہا دبے دبے لفظوں میں کہ بیٹا معین الدین, نہ یہ تیرے باپ کا کمال ہے, نہ یہ تیرا کمال ہے, یہ تو میرا کمال ہے. دونوں باپ بیٹے ماں کی طرف متوجہ ہوئے, کہ اماں جان بتائیے تو صحیح کیسے آپ کا کمال ہے؟ بیٹا معین الدین سن, جب تو چھوٹا بچہ تھا, جب تو میری گود میں پرورش پا رہا تھا, جب تو دودھ کے لیے روتا تھا, میں تجھے اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا نہ کر لوں کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان کو قبول کریں. جب اس امت کے پاس ایسی مائیں تھی تو اس امت کے اندر پلنے والے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. مائیں بہنیں ماؤں کا کردار ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, ان میں ماں کی زبردست محنت ہے. اتنے اولیاء اللہ کے پیچھے محنت کرنے والی مائیں تھیں, اتنے اولیاء اللہ زندگیوں میں تھے, معاشرے میں تھے اولیاء اللہ. اور جب جو ہے ماؤں نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو پھر زندگیوں کے اندر سے وہ لوگ ملنا دشوار ہو گئے.
کہ جن کی ضرورت تھی معاشرے کو. مائیں بہنیں آج معاشرے کو اللہ والوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے زندگیاں پروان ہو جاوے, کہ جب مسائل آوے ہاتھ اٹھے مسئلے حل ہو جاوے. مائیں بہنیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ ہاں ماں کی گود سے ملیں گے. اس لیے مائیں بہنیں لکھنے والوں نے لکھا اور پڑھنے والوں نے پڑھا, بڑا جملہ لکھا, کہا جس زمانے میں مائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھی, اس زمانے کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھی, اور جس زمانے میں مائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھی, اس زمانے کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے. مائیں آج ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹی فاطمہ بن جاوے, ہم بھی چاہتی ہیں ہمارا بیٹا حسن اور حسین بنے, لیکن مائیں ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ بنے تو آپ اپنے آپ کو حضرت خدیجہ جیسا بناؤ. جب آپ اپنے آپ کو حضرت خدیجہ جیسا بنا لو گی, آپ کی بیٹی آٹومیٹک فاطمہ بن جاوے گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو فاطمہ جیسا بنا لو گی, آپ کے بیٹے حسن اور حسین بن جاویں گے. کہ ماں کی زندگیوں میں دینداری اور تقوی ہوتا ہے تو پھر بچوں کی زندگیوں میں دینداری اور تقوی آتا ہے. اس لیے مائیں بہنیں آپ کا بہت بڑا کام ہے, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے خود اپنے آپ کو بدلنا, اور اپنے کو بدلنے کے بعد اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنا. مائیں بہنیں آج ہمارے معاشرے میں سے تربیت نکل گئی, آج کا بچہ باغی ہو گیا. آج اکثر ماں باپ کی شکایتیں, ہمارے بچے نہیں مانتے, ہماری بیٹیاں نہیں سنتی. مائیں بہنیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ آپ نے جب اپنے بچے کو ٹائم دینے کا نمبر تھا اس وقت ٹائم نہیں دیا ہے. اس وجہ سے آپ کے بچے آپ کی نہیں سنتے. آپ نے تربیت میں کمی چھوڑی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی نسل باغی بنی ہے جو آپ کا نہیں سنتی. اس لیے مائیں بہنیں اپنی نماز کو پہلے زندہ کرنا, یہ ہماری نماز بنے. ہم اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کر لیں. ہماری گھروں کی نماز زندہ ہوگی, آٹومیٹک بچوں میں نماز آ جائے گی. پھر بچے کو ڈنڈے کے زور پر نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بچے کو ڈنڈے کے زور پر اور اونچی آواز میں چلا کر اور چیخ کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کی زندگی میں نماز ہے, بچہ آٹومیٹک نماز پڑھ لے گا, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس بچے نے اپنے بچپن میں نمازی ماں کو پایا ہے, وہ بچہ دنیا کے جن خطوں میں چلا جاوے, دنیا کے جن ملکوں میں چلا جائے, وہ نماز کا پابند ہوگا, کیونکہ اسے جو ماں ملی تھی وہ نماز کی پابند تھی. اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ, قرآن کی تلاوت کا پابند بناؤ, کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو. مائیں بہنیں یہ اللہ کی کتاب ہے, آسمانوں سے ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے, اور اسے مسلمان پڑھیں گے. لیکن مائیں بہنیں بدقسمتی ہے, اسے مسلمان کم پڑھتا ہے, کافر زیادہ پڑھ رہا ہے. اس لیے مائیں بہنیں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو. قرآن, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ تیرے لیے دنیا میں نور ہے, آخرت میں ذخیرہ ہے. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَذُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ. اے ابو ذر, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر. علیک بتلاوت القرآن, کہ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر, یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. گھروں میں نورانیت, گھروں میں روحانیت اور قرآن کے راستے سے آئے گی. اور اپنے آپ کو تسبیحات کا اہتمام کر لانا, کہ تسبیحات کی پابندی ہمارے گھروں میں ہو. یہ 3 تسبیحات صبح کی بھی پوری ہو, شام کی بھی پوری ہو. مائیں بہنیں حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ اور ہم دادی جان, ان کی زندگیوں میں تسبیحات کا معمول تھا. پھر جا کر حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, کہ وہ تسبیحات و اعلی اثرات کے ساتھ دنیا میں آئے. اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے تبلیغ کا وہ کام لیا کہ دنیا کے ملکوں میں کام چلا گیا. اس لیے تسبیحات کا اہتمام, اور روزانہ آدھا گھنٹہ دعا کا اہتمام. کہ ہمارے گھر کے کام یہ ہے, یہ ہمارے گھریلو کام ہے کہ ہم گھروں میں رہ کر کیا کریں گے, کہاں گھروں میں رہنے کے زمانے میں کہاں ہمارے یہ کام ہے. نماز کا اہتمام ہو, قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو, اور تسبیحات کی پابندی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام. مائیں بہنیں آج امت کو رونے والی ماؤں کی ضرورت ہے. آج امت کی ماؤں کے آنسو گر تو رہے ہیں لیکن اپنے دنیا کے تقاضوں پر گر رہے ہیں. نہیں مائیں, آج امت پریشان حال ہے,
امت کے طبقات منتشر ہو گئے، امت تر حالات ہیں، کہیں امت جو ہے خون میں ڈوبی ہوئی ہے، کہیں امت تر سیلاب ہیں، کہیں امت تر کچھ ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ماں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، اللہ پاک امت کے مسائل کو حل کر دے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو اہتمام پر لاویں، اپنے آپ کو بنا لے، ہمارا وہاں بن جاوے گی، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بن جاوے گی، ہماری بچوں کی زندگیاں بن جاوے گی۔ ہماری زندگی کے بننے پر ہماری بچوں کی زندگیاں موقوف ہیں، مائیں جیسی ہم ہیں ویسے ہمارے بچے ہوں گے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا، حضرت خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری رات کے اندر آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ جو ہے میری ماں ایک طرف رو رہی ہے اور میرا باپ ایک طرف رو رہا ہے۔ میں اپنی اماں کے پاس دوڑ کر گیا، رات کا وقت تھا، میں نے کہا اماں جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ رات میں کیوں رو رہی ہے، آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے، آپ کو جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں، میں گولی لا دوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ بیٹا تو نہیں سمجھے گا، نہ مجھے جو ہے سر درد کر رہا ہے، نہ مجھے کچھ ہے، نہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ مجھے گولی کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے اماں جان سے پوچھا اماں جان پھر آپ رو کیوں رہی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میری ماں نے کہا کہ بیٹا تو بن جاوے اس کے لیے میں رو رہی ہوں۔ آج جب میں یہ سن رہا تھا اتنی دیر میں میرے ابا کی آواز آئی اللہ میرے بیٹے کو بنا دے۔ ہاں میں وہاں دوڑ کر گیا تو میرا برا باپ بھی رو رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میں بوڑھا ہو گیا میری کبھی تہجد نہیں گئی ہے۔ ماں کی زندگی میں تہجد تھی، ماں کی زندگیوں میں رونا تھا، ماں رو رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو بنا دے، بیٹے نے اپنے آپ اس کو قبول کر لیا کہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ کس پر؟ کہاں جو ہے زندگیوں کے اندر ایک ماں کو پایا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوئی۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اس پر لگانا، کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے پہلے نماز آ جاوے، ہماری زندگیوں میں پہلے قرآن کی تلاوت آ جاوے، ہماری زندگیوں میں تسبیحات کا اہتمام آ جاوے، ہماری زندگیوں میں جو ہے دعا کا اہتمام آ جاوے، اس کے بعد ہمارے بچے خود بخود بننا شروع ہو جاوے۔ اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو گھروں میں رہنے کا پابند بنائیں۔ مائیں بہنیں آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر سے گھر میں رہنے کی عادت چلی گئی۔ پہلے کی ماؤں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ گھروں میں رہتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ آج کی ماں گھر میں کم رہتی ہے، باہر زیادہ رہتی ہے، اس کی زندگی سے پردہ رخصت ہو گیا۔ اس لیے بتایا کہ بہترین پردہ مسلمان خاتون کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اور اگر اسے نکلنے کی ضرورت پڑے تو بہترین پردے کے ساتھ موٹے برقعے کے ساتھ نکلے۔ مائیں بہنیں موٹا برقع کہاں یہ ضروری ہے، فیشنیبل برقع ضروری نہیں ہے۔ مائیں بہنیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نبی کی عورتوں کو مخاطب کیا۔ مائیں بہنیں نبی کی عورتوں سے بہترین عورتیں، نبی کی عورتوں سے زیادہ تقوی والی عورتیں آج تک نہ دنیا میں آئی ہیں نہ آئے گی۔ ایسی عورتوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں رہو۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے اگر تمہیں نکلنے کی ضرورت پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو فیشن کر کے نہ نکلو، بن ٹھن کر نہ نکلو، بلکہ نکلنے کی ضرورت پیش آئے موٹے پردے کے ساتھ اور سادے لباس کے ساتھ نکلو۔ یہ موٹا پردہ ہو، یہ نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ مائیں بہنیں سوچو تو صحیح کہ جن سے بڑا تقویٰ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور مائیں بہنیں ایک بات آج یہ بھی دل پر لے کر جانا کہ جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے پردے کو فرض کیا ہے۔ دنیا کے کسی مفتی نے یا دنیا کے کسی نبی نے فرض نہیں کیا، بلکہ پردے کا حکم آسمانوں سے آیا ہے۔ اس لیے جیسے نماز کا اہتمام ایسے پردے کا اہتمام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مائیں بہنیں ہم اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ مائیں بہنیں آج بہت ساری ہماری مائیں بہنیں، میں تعریف کروں گا گھروں میں تو رہتی ہے، لیکن مائیں بہنیں آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے۔ آج جو ہے جوان بچیوں کے ہاتھ میں، جوان بچوں کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں، بوڑھوں کے ہاتھ میں، تمام کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہیں، اور یہ ٹچ موبائل کی دنیا نے سب کو برباد کیا ہے۔
کہ ایک گھر کے اندر 4 باپ بیٹے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہیں ہر ایک 5 بیٹے ہیں، لیکن سب موبائل میں مشغول ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا، کہ رشتوں کی پہچان چلی گئی۔ ماں اپنے باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے گھروں میں رکھیں تو یہ موبائل کی دنیا کے علاوہ مائیں بہنیں آج بہت سارے خاندان اجڑ گئے، نوجوان جوڑے ٹوٹ گئے اور بچے باغی بن گئے۔ اس کے پیچھے اگر کسی کا کردار ہے تو وہ ایک موبائل کا کردار ہے۔ مائیں بہنیں باطل نے محنت کر کے ہمارے ہاتھوں میں موبائل پہنچایا اور ہمارے ہاتھ سے قرآن لے لیا، ہمارے ہاتھ سے تسبیح لے لی، ہمارے ہاتھ سے مصلی لے لیا، ہمارے ہاتھ سے اپنے بچوں کی تربیت لے لی، ہمارے ہاتھ سے اپنے شوہر کی محبت لے لی، ہمارے ہاتھ سے ہمارے رشتے ناتوں کی محبتیں اور قدریں لے لی، سب چلا گیا موبائل کے چکر میں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں تو رشتوں کی قدر کے ساتھ اور اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا، موبائل پر نہیں۔ اگر رکھنے کی ضرورت پڑے سادہ موبائل رکھے۔ بہترین خاتون وہ بتائی کہ جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، اور اگر موبائل ضروری ہی ہے تو سادہ فون رکھے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور اپنی بچیوں کے پاس بھی سادہ موبائل رکھوائیں۔ مائیں بہنیں آج ہمارا معاشرہ ترقی تو کر رہا ہے لیکن جو ہے رشتوں کی قدر اٹھ گئی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں کی قدر زندگیوں سے ختم ہو گئی۔ اس لیے مائیں بہنیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایک بات کا خوب اہتمام کرنا کہ ہماری رشتے ناتوں کی قدر کرنا، اپنے رشتہ داروں کی بھی قدر کرنا اور شوہر کے رشتہ داروں کی بھی قدر کرنا۔ مائیں بہنیں جیسے ہم اپنی ماں کی عزت کرتی ہیں ایسے اپنی ساس کی بھی عزت کرنا، جیسے ہم اپنی بہن کی عزت کرتی ہیں ایسے اپنی نڑند کی بھی عزت کرنا، جیسے ہم اپنی بیٹی کی عزت کرتی ہیں ایسے اپنے آنے والی بہو کی بھی عزت کرنا۔ تمام رشتوں کو عزت دینا یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ عام طور پر مائیں بہنیں جب ہم بہو بنتی ہیں تو ساس کی قدر بھول جاتی ہیں، اور جب ساس بنتی ہے بہو کی قدر بھول جاتی ہے۔ مائیں بہنیں ساس یہ ماں کے درجے میں ہے اور بہو یہ بیٹی کے درجے میں ہے۔ جو عورت اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے گی کبھی اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا اور نہ اس کے بیٹے کی زندگی میں جھگڑا آئے گا، اور جو عورت اپنی ساس کو ماں سمجھے گی اس کی زندگی کے اندر کبھی جھگڑا نہیں آئے گا۔ اپنے اندر رشتہ داروں کی قدر، شوہر کے رشتہ داروں کی بھی قدر، اور جو ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے بھی جتنے گھر والے ہیں ان کی بھی قدر کرنا۔ کسی سے کبھی انبن ہو جائے معافی تلافی کر لینا، کسی سے جو ہے روٹ کر زندگی گزارنا یہ مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے۔ بلکہ بتایا جو مسلمان آپس کے اندر جھگڑا کرے اور 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اگر مر گئے جہنم میں جاویں گے۔ اللہ نے تو اتنی قدر بنائی ہے رشتوں کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ جو دو آدمی جھگڑے اور جھگڑا کر کے آپس میں بولے نہیں تو شب قدر میں ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، شب برات میں ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ان کی عبادت کو روکے رکھو، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے تب تک ان کی عبادت بھی قبول نہیں۔ یہ اللہ رشتوں کی قدر بتا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے تو رشتوں کی دراڑیں ختم کریں، آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے تمام عورتیں ہیں، تمام مرد ہیں، تمام کی زندگیاں ہیں، ہو سکتا ہے کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہیں، لیکن اس اونچ نیچ کو برداشت کر لینا، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ مسلمان خاتون کا کردار ہے۔ اور یاد رکھنا مائیں بہنیں ایک بہت بڑا جملہ کہہ کر میں آپ سے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کھٹاس آ جاوے تو عام طور پر ہماری مستورات کی عادت ہے کہ اگر شوہر کی کھٹاس دل میں آئی ہے اپنے بچوں کے دل میں بھی شوہر کی کھٹاس پیدا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے بچے بیچ میں آئے تو بولنا چاہیے بیٹا تم چھوٹے ہو، یہ ہم بڑوں کا مسئلہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا تیرے لیے تیرا باپ بھی عزت کے قابل ہے، تیری ماں بھی عزت کے قابل ہے۔ اس کے دل میں اندر اپنی پھوپھی کے بارے میں بھی محبت رکھنا، اپنی خالہ کے بارے میں بھی محبت رکھنا، کہ سب کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں اولاد کو نفرت کرنا نہیں سکھانا چاہیے۔ مائیں بہنیں اسلام نے سکھایا ہے اور یہ ایک ماں کا کردار ہے۔ ماں یہ بتائے گی کہ ہمیں کیسے رہنا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ مائیں بہنیں ایک بات اور آگے کے کر جاؤں کہ جو ہے کبھی کبھی ہمارے گھر میں ہم کسی کے یہاں سے بیٹی لاتے ہیں، اپنی بیٹی کسی کے یہاں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انبن ہوتی ہے، ہم جو ہے اپنی بچی کی یا اپنے بچوں کی سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے سر پھوڑی نہ کریں، بلکہ اپنی بچی کو سکھائیں، اپنے بچے کو سکھائیں، بیٹا نبھا کر چلنا سیکھو، بیٹا نبھا کر چلنا سیکھو، آج تم نبھا لو گی کل ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں عزت دیں گے۔ اس لیے جو ہے اپنی بیٹی کو بھیجیں تو یہ سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹی تو وہاں جا کر 2 کام زیادہ کرے گی تو تو جو ہے چھوٹی نہیں بن جائے گی، بیٹی 2 بول زیادہ سن لے گی تو تو چھوٹی نہیں بن جائے گی، اگر تو 2 بول سن کر معاف کر دے گی اللہ کے ہاں تیری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ سکھا کر بھیجے اپنی بیٹی کو، اور اپنا بیٹا جب ہو اس کو سمجھائیں بیٹا تو پڑھائی کی بچی کو گھر میں لایا ہے، ایک بیٹی تیرے صرف 2 بول پر تیرے گھر میں آئی ہے، اس کی عزت کرنا، یہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے تو اس کو اس کے بھائی کی عزت دینا، یہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے تو اسے اپنے باپ کی عزت دینا، یہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اے بیٹا تو اسے ایسی عزت دینا کہ وہ تمام کی محبت تجھ میں دیکھے۔ یہ سبق ہے ایک ماں کا، مائیں سبق دینے والی مائیں رخصت ہو گئی، معاشرہ مائیں بہنیں نفرت سے بھر گیا ہے، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار مائیں آپ کا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو عبادت بھی سکھائیں، ان کو اخلاق بھی سکھائیں، ان کو تمام کے ساتھ عزت سے محبت سے رہنا سکھائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی ہے تو پھر انشاءاللہ امید ہے آپ کو کندھا دینے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے، اور اگر آپ نے تربیت نہیں دی تو مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا، آپ کو کندھا دینے والے بچے اللہ رسول کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ مائیں آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے تو پھر آپ کی قبر پر مٹی ڈالنے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے، آپ کو قبر میں اتارنے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے، اور اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہے تو پھر آپ کی قبر پر مٹی ڈالنے والا، آپ کو قبر میں اتارنے والا اللہ کا نافرمان ہوگا۔ مائیں کیا ہوگا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مائیں آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ آئی ہیں تو یہی چیز سیکھنے کے لیے آئی ہے، ان چیزوں کو سیکھ کر ان چیزوں کو لے کر اپنے گھروں میں جائے اور یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں باقی رہے۔ اس کے لیے جو ہے مائیں بہنیں گھروں کی تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم کو پابندی کے ساتھ کرے، کہ پابندی کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو، کبھی بھی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہانوں پر تعلیم نہ چھوٹے، گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کرے، اس میں قرآن کا حلقہ بھی کرے، اس میں جو ہے 6 صفات بھی ہو، اور مشورہ بھی کرے کہ کل تعلیم کون کریں گے، اور اس کے لیے لائن سے جو ہے مشورہ ہو۔ تو یہ 4 کام ہیں، مشورہ کرنا، تعلیم کرنا، 6 صفات کے ساتھ تعلیم، اور اس کے ساتھ قرآن کا حلقہ، اور تشکیل کرنا کہ تشکیل بھی ہو، آخر کے اندر تعلیم پوری ہو، ہم اپنے بچوں کی تشکیل کریں، اپنے شوہر کی تشکیل کریں، خود اپنی تشکیل کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ دیکھو آج تم نے یہ واقعہ صحابہ کے بچوں کے سنے، بتاؤ تم کیا کرو گے۔ اپنے مردوں سے پوچھیں کہ تم نے صحابہ کے مردوں کی قربانیاں سنی، بتاؤ تم کیا کرو گے۔ اور جہاں عورتوں کی قربانی کا نمبر آئے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ تو کیا کرے گی، اور پھر کہے کہ میں یہ کروں گی، میں نماز کی پابندی کروں گی، آج میں 100 رکعت کروں گی، آج میں 2 پارے قرآن کے پڑھوں گی۔ ایسے جذبات اپنے بھی بنائے، اپنے بچوں کے بنائے، اور جسے اس کے ساتھ تعلیم کو گھر میں زندہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مائیں بہنیں ہمارا آئندہ کا حلقہ، آج جتنی مستورات آئی ہے اس سے زیادہ آنے والی مستورات بنے، اس کی فکر کریں۔ مائیں بہنیں آپ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہفتے کے اندر جتنی مستورات آپ سے ملنے آ رہی ہیں ان تمام کا ذہن بنائیں، اور ہفتہ واری حلقے کے اندر لے کر پہنچے، آپ کا ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ مضبوط ہو جاوے، اس کی بھی فکر کریں۔ آئندہ جو ہے ہفتہ واری تعلیم الطاف بھائی درویش ڈھونچال کے وہاں ہیں، اور تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آئندہ موقع پر آج جتنی ہماری بہنیں پہنچی ہیں اس سے زیادہ پہنچے، اس کی فکر کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ بھائی تشکیل کر لے ہوئے، سب سے پہلی تشکیل کیا ہوگی کہ جو ہے گھر کے اندر جو تعلیم نہیں کر رہی ہے وہ ہماری ماں بہن گھر کے اندر پابندی کے ساتھ تعلیم کرے۔ دوسرے نمبر پر کہ جو ہے
ہمارے یہاں سے اجتماع کے موقع پر جماعتیں جائے گی تو اپنے مردوں کو 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے ان کا ذہن بنا کر روانہ کریں. اور تیسرے نمبر پر خود کی تشکیل ہے کہ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، یا اگر شوہر نہیں ہے تو اپنے باپ کے ساتھ ہمارے 3 دن لگے، 2-3 مرتبہ 3 دن لگ جائے تو 10 دن لگے، 2-3 مرتبہ 10 دن لگ جائے تو ہمارا چلہ لگے، اس کی فکر کرے، دعا کے بعد تشکیل کر لے اور تشکیل کے بعد پرچہ مسجد میں پہنچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبی الامین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ولا تجعلنا خاسرین ولا تجعلنا خاسرین. اے مولا کریم، ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے. رب کریم ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے. ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے. اللہ قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے. رب کریم کام کے ذریعے سے جو صفات چاہی جا رہی ہے عافیت کے ساتھ تمام کے اندر منتقل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مردوں کو صحابہ والے جذبات نصیب فرما دیجیے. ہماری عورتوں کو صحابیات والے جذبات نصیب فرما دیجیے. رب کریم ہمارے معاشرے میں بسنے والے ایک ایک مرد کو حسن بصری بنا دیجیے. ہمارے معاشرے میں بسنے والی ایک ایک عورت کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے. رب کریم جو تقاضے لے کر آئی ہے، جو دل میں تمنا لے کر آئی ہے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. رب کریم جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. رب کریم آپ کے نیک بندوں اور بندیوں نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے، جتنی موتوں کو انہوں نے مانگا ہے، ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے. جن شرور اور آفت اور مصیبتوں اور بلاؤں سے اور جن موتوں سے انہوں نے پناہ چاہی ہیں، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں اور قربانیوں کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں اور بندیوں کے صدقے طفیل میں اور آپ کے مبارک اسماء الحسنی کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجیے. قبول اور منظور فرما لیجیے. قبول اور منظور فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ